ہوگا کہ اس باری ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نہیں پکڑے جائیں گے. ہماری جو ساری پنجاب کی لیڈرشپ تھی تقریباً ان کے گھروں کے اوپر ریڈز ہوئی, ان کو تو گھروں سے زیادہ نکلنے دیا. پتہ نہیں کتنے 100 کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا. تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ کسی شاید انہوں نے ہمارا ایک رائٹ ہے, ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور ہمیں کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگی. غلط فہمی میں تھے. اور انہوں نے خاص طور پہ جب 25 کی صبح کو ایک 11 یا 12 بجے سپریم کورٹ کا ایک رولنگ آئی, جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے, انٹرنیٹ بھی سلو تھی. تو اس میں جو رولنگ ہے اس میں تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی اور اب کوئی پولیس ایکشن نہیں لے گی. اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے انہوں نے کیا. اس پر انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اگلے نے کیا ایکشن لینا ہے. اب تو پتا چل گیا انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے, تو وہ تیاری اسی کے مطابق ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی وکلا کمیونٹی اور اپنے سپریم کورٹ سے, میں ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا, ہمارے پاس 6 دن, گورنمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بیچ میں نیوٹرل یا اپنا رول پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے. دیکھیں نا, کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے, ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یا مزید ہمارے حالات اور نہ بگڑیں. کوشش تو یہ ہے. یہ اس میں کوئی دلیری کی بات نہیں ہے, اس میں صرف حکمت کی بات ہے. میں تو بلکہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم جو مسلمان ہیں, ہم وہ صلح حدیبیہ کا سوچتے ہیں, وہ ایک بڑی ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نہیں جی آپ کو جانا چاہیے آگے. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دیکھ کے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیو کر دیں گے, لیکن بڑی پکچر ہے اس سے. اور وہ پھر وقت نے ثابت کیا. ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے, پاکستان میں اداروں کے بیچ میں مزید نفرتیں نہ پیدا ہوں. پنجاب پولیس کی جو ان کا ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ بڑھ جائے. اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتا ہے کہ اس کے پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ 6 دن دیے. لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے, میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا, نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈ, ایک امپورٹڈ, ایک وہ حکومت جو کہ باہر کی غلامی کرے اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کرے, ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. تو جو اگلا لائم ہوگا انشاءاللہ 6 دن کے بعد آپ میں سامنے رکھوں گا. لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے. بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاکرات کھولے رکھے, اور کھولے بھی رہنے چاہیے, کیونکہ ہم چاہتے کیا ہے, ہم کو یہ لڑائی تو نہیں کرنے ہے نا. ہم تو بیسک میرا آبجیکٹو کیا ہے, آبجیکٹو ہے الیکشنز, آبجیکٹوز ہے الیکشن, اور جون میں الیکشنز, ریزولوشن ہے اسمبلی الیکشنز. اس آبجیکٹو پہ ہم نے پہنچنا ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر کے مذاکرات سے پہنچ جائیں. لیکن اگر یہ نہیں بھی سے پہنچیں گے تو پروٹیسٹ سے پہنچیں گے, پبلک پروٹیسٹ. اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس وقت قوم جدھر کھڑی ہے, کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار. سو پروٹیسٹ ہم کریں گے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پرامن پروٹیسٹ کرنے کا دیں. اگر یہ پرامن پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے, یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ظلم سہ لیں گے, یہ نہیں ہونے لگا. پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی سیاسی تحریک آتی ہے تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ سازش اور دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کے بعد میں لگ رہے ہیں آپ ایک لانے جو آپ ریاست کو کیلئے کی تحصیل کرتے ہیں جو آپ نے نظام لگ رہے ہیں
اس کا جواب دینا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ عمران خان کی ہمارے شہر پر یہ تو مجھے بھائی گئی ہے. سوری پہلا آپ نے 3-4 سال دیکھیے سازش میں کون ملوث تھا وہ ساری قوم جانتی ہے. جو ہوا چیزیں اس کے اوپر میں آگے بات نہیں کرتا. سب کو پتا ہے کس کس کا کیا رول تھا, عوام سب جانتی ہے. آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو وسائل ہیں وہ وقت پہ سب کو پتہ چل جائے گا کون سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے, یہ جو یزید کے فالوورز نے جو کل کیا ہے, میں تو ساری بیوروکریسی کو بھی کہتا ہوں, سارے اداروں کو بھی کہتا ہوں, جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے ان سب کو جواب دینا پڑے گا. اس قوم کو بھی, اوپر اپنے والے کو بھی, اللہ کو بھی, کیونکہ میں نے جو دیکھا حالات وہاں کس طرح یہ لبرٹی چوک اور ڈی چوک میں خاص طور کی میں بات کر رہا ہوں. اب فیملیز دیکھ رہے ہیں کھڑے, وہ کس طرح کے حیوان تھے جنہوں نے فیملیز کے اندر ڈائریکٹلی اس طرح انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی, اور پتہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں. تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گی. اب آ جائیں جی, آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے دیکھیے آپ کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتا, یہ ملک کے لیے ہم سب کر رہے ہیں. اور آپ بالکل اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کبھی بھی میں جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور ایک کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کرتا, 2 گھر ہیں دونوں کیمپ آفس نہیں, اور 1 ارب 8 کروڑ روپیہ اپنے آفیسز کا کم کر پاتا ہے, وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے وسائل کے اوپر نہیں چلتا. اس کو اور کچھ نہیں, خوف خدا ہے. محمود خان کی آپ بات کریں, محمود خان کا حق تھا, ان کا رائٹ تھا کہ یہ جائے پنجاب کے اندر جائے کسی پروٹیسٹ پہ. یہ 1 منٹ ٹھہر جائے, یہ شہری ہیں, یہ محمود خان چیف منسٹر کے خلاف پاکستانی ہے. پاکستانی کا فرض ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے پارٹیسپیٹ کرے اس پہ. ہم گورنمنٹ کے ساتھ بالکل بیٹھ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ نیگوشیشنز میں یہ ہوگا کہ الیکشنز آپ کو اناؤنس کرنے پڑیں گی جون کے مہینے میں. الیکشنز اناؤنس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں, باقی ساری نیگوشیشنز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مجھے صرف یہ انہوں نے جو قانون چینج کیا اوورسیز پاکستانی کو ووٹ نہ دینے کا, یہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. یہ پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اس طرح کا آپ بیٹھ کے جی عورتوں کو نہیں ہم ووٹ دیتے, آپ کہہ سکتے ہیں ہم عورتوں کو نہیں ووٹ دے سکتے, اسمبلی بل پاس کر دیتی ہے. یہ بالکل غلط ہے, ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کبھی اس کے خلاف لیجسلیشن بھی نہیں کوئی کر سکتا. اس کو چیلنج کریں گے. یہ چیزیں تو مذاکرات سے ہوتی ہے, سیاست کے اندر آپ نے کون سے کون سا بل؟ ہمارا جو بل تھا وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا تھا. تو اس میں بھی اپوزیشن نے مطلب شرکت نہیں کی تھی, اور ان کا یہ تھا کہ سولو آپ نے وہ پاس کیا تھا, اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے, اور بیٹھنے کے لیے آپ نہیں ہوتے. ہم نے 1 سال پہلے ساری اپوزیشن کو بار بار دعوت دی. ان کو ہم نے 2 چیزوں پہ, EVM مشینز کے اوپر, اور ہم نے اوورسیز پاکستانی ووٹنگ. 1 سال سے ہم نے سب کچھ آن ریکارڈ ہے, بار بار اپوزیشن کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے. دونوں کیوں, ایک تو اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے, یہ ملک چلے ہی نہ اگر وہ پیسے نہ بھیجیں. سارا ملک چل رہا ہے, اگر وہ 31 ارب ڈالر نہ آتا, اب IMF اور ساری امداد ایک طرف کر لیں تو وہ کو 5% بھی نہیں بنتی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجا ہے. ان کو اگر رائٹ کا آپ رائٹ ہی نہیں دے رہے الیکشن کا, اس سے بڑا یعنی یہ چھوڑیں کہ
ان کے اوپر کتنا ظلم ہے، یہ سمجھے کہ آپ کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں کسی سیکشن کو رائٹ آف ووٹ. تو یہ ہم نے بار بار ان کو کمیٹیز پہ دعوت دی. ہم 1 سال یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جوائنٹ سیشن بنا کے یہ پاس کیے تھے دونوں. اور ای وی ایم مشین کیوں تھی؟ ایک 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بیٹھی، سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس کے نیچے بیٹھی، اس نے فائنڈنگز دی. اس میں 40 فائنڈنگز تھیں اور وہ سارا ایک ہی چیز شو کرتی تھی کہ جتنی بھی دھاندلی ہوتی تھی وہ جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ہوتی تھی. سارا جو فارم 15 14 جو سارا وہ بیگز کھلے ہوتے تھے، جو ڈبل سٹیمپنگ ہوتی تھی، جو ریجیکٹڈ ووٹس تھی، وہ سارا ہوتا تھا اس پیریڈ کے بیچ میں. تو جو ای وی ایم مشین ہے وہ سب کچھ ختم کر دیتی ہے. جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبا رزلٹ آ جاتا ہے، تو وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے. صرف وہ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں جنہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں، جن کو طریقے انہوں نے اتنی دیر کے 30 سالوں میں کیسے انہوں نے پیسے چلانے ہیں، آر اوز کو پیسے دینے ہیں، رزلٹ چینج کرنے ہیں، ڈبل سٹیمپ کرنا ہے، وہ اپوز کر رہے ہیں. ہندوستان میں ہوتا ہے یہ ای وی ایم پہ الیکشن، پاکستان میں کیوں نہیں یہ کرنے دیتے؟ تو اس پہ تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں، پہلی دفعہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ہماری سٹنگ گورنمنٹ نے ای وی ایم مشینز لے کے آئے تھے اور باقاعدہ پریزنٹیشنز پبلک کو دی تھی کہ کیا اس کے فائدے ہیں، کیا پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں. تو مجھے صرف اس کو اس لیے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشنز میں یہ دھاندلی کرتے ہیں. جی 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 خواتین اور آپ کی خواہش کے مطابق الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں اور الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے نتائج ویسے نہیں آتے جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا، کیا آپ سیاست میں مذہب کے ٹچ کے حامی ہیں؟ پہلی چیز آپ کو میں واضح کر دوں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ الیکشنز کے ریزلٹس نہیں آتے، میں وہ کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ کا وہ کیپٹن ہوں جس نے نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. اور پہلی دفعہ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر تب آئے، نہیں تو اپنے امپائر ہوتے تھے. تو ہم پہلی دفعہ لے کے پاکستان وہ ملک ہے جو ہم نے 86 کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے، اب ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے. میری پوری کوشش تھی کہ جب میں اقتدار میں آؤں، ہر الیکشن ہمارا متنازع ہوتا ہے، میرا پوری کوشش یہ تھی کہ ہم وہ گورنمنٹ بنے جو پہلی دفعہ الیکشن اس طرح کروائے کہ جو ہارنے والا ہے وہ مان جائے. جس طرح آج کرکٹ میں ہمارے زمانے میں نہیں مانتے تھے، آپ کی وہ کہتے ہیں جی امپائروں نے ہرا دیا دوسرے، آج کوئی سارے مان جاتے ہیں ہار جیت کرکٹ میں. اسی طرح اگر ہم نے یہ جو ریفارمز لے کے آئے تھے، سب مان جائیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. تو آپ نے یہ بات کی نا کہ جی آپ رزلٹ مانیں گے یا نہیں، اگر آپ الیکشن ٹھیک کروا دیں گے تو رزلٹ سب مان جائیں گے. دوسری آپ نے مذہب کی بات کی، دیکھیں میرے میں یہ ایمان نہ ہوتا کہ اس ملک یہ بچتا ہی تب ہے، اس ملک کو جس نظریے کے تحت یہ ملک بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اگر میرا یہ ایمان نہ ہوتا تو میں پولیٹکس میں نہ آتا. مجھے پولیٹکس میں کیا ذات میں ابھی تک میں نے کیا ذات میں بنایا پولیٹکس میں تو ایک نظریے کے تحت آیا تھا اور میں اسی نظریے کے اوپر کھڑا ہوں. اب سے نہیں، 26 سال سے. 26 سال پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں کیا آیا تھا پولیٹکس میں، آج دیکھ لیں. اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک بچے گا تب جب یہ وہ فنڈامنٹل پرنسپلز کے اوپر جائے جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، جس میں واضح کر دوں، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، فلاحی ریاست، میرٹوکریسی اور ایجوکیشن ایمرجنسی جو ہوا تھا، یہ بیسس تھے اس کے اوپر. اسی کے اوپر یہ ملک انشاءاللہ عظیم ملک بنے گا. صاحب آپ کو کرکٹ میں جانا امپائر ہے، اس پہ تو ہم آپ کو پوری کریڈٹ دیتے ہیں. پختونخوا میں ایک محمود خان کی خیر کو باقی خیر دے گئے. آپ ذرا یہاں پر موجود ہے، پہلی ہے ہمارا موجود ہے، تو مہربانی کریں اپنے وزیروں کی پرفارمنس کو انالائز کریں. دیگر ڈپارٹمنٹ پہ تو چھوڑ دیں، ایک میڈیا کا سیکٹر ان سے نہیں سنبھالا جا رہا. جو آپ کی پریس کانفرنس کی دعوت میں آتے ہیں وہ بھی ریگولس طریقے سے آتے ہیں. تو تھوڑا بہت ہے میڈیا کا، وہ بھی محمود خان صاحب نے سنبھالا ہوا ہے.
تو ایک تو مہربانی کریں کہ آپ اس طرف توجہ دیں. سر دوسری بات کہ لوگ ظاہر بات ہے آپ میں فالوور سے کثیر تعداد میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے فالوور نہیں رہتے لوگ آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جاری بھی ہیں لیکن نہ لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں گردی دیکھی نہ لوگوں نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گردی دیکھی نہ لوگوں نے وزیر ہاؤس میں یونیورسٹیاں دیکھی نہ لوگوں نے پاکستان کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا نہ چوروں کو لڑکتے ہوئے دیکھا. اب آپ اگر دوبارہ لوگوں کی انگیج کر کے اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کے لیے جائیں گے تو کون سا نیا ہے. اور ایک بات آپ کی ٹیموں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ واریئر سے پاکستان پتہ کر دی وقوفہ کے ساتھ کو آپ لوگ بلائیں اب یوٹیوبر سے اور کی بورڈ واریئر سے وہ امریکہ اور نیٹو کے ممالک افغانستان پتہ نہیں کر سکتے آپ اسلام آباد کیا پتہ کریں گے. اور سر گلی گلی پیچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں. آخر تربیت اس نے دی ٹویٹر پہ یہ کون لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. آپ اپنے ورکر کو پاکستان کے اداروں میں خصوص آرمی اور جو عدلیہ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے. تو آرمی جنرل کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے کہا خان میں پیغام پہنچانے تو میرے خیال سے خان میں پہنچ چکا ہے گالیاں پڑ رہی ہیں. تو آپ عوام توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکر کی تھوڑی سی تربیت کر دیں. آپ وہی بالکل آپ کو چلائیں ان چھوٹوں کے خلاف چلائیں پاکستان کو پتہ کریں پتہ کر کے دوبارہ آپ عوام کی خدمت کریں. لیکن یہ جو نفرت کی سیاست ہے وہ جو غلط فروغ کی سیاست ہے اس حوالے سے اپنے ورکر کو کچھ کروا دیں گے. میں اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں دوں گا آپ کو. میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فتح نہیں کرتا. آپ الیکشنز کو جب آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو آپ فتح نہیں کرنا چاہتے. آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پہ آپ آنا چاہتے ہیں جس کو مرضی پبلک کر دیں. ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحت جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر جس کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہوا ہے جس میں سازش واضح ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹنٹ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ ایک آزاد ملک ہے. لوگ ہمارے بڑوں نے آزادی کی پوری تحریک میں شامل ہو کے آزاد کیا تھا. جو بھی قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ. ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے. باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کی ہے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کی بورڈ واریئرز اور یہ اور وہ. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا. آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ ختم ہو جاتی ہے. چلتی ہے یہ سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو ڈیموکریٹائز کر دیا. سارے عوام کے پاس آواز آ گئی ہے. جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے. تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں بنا رہے ہیں. نفرتیں میں بنانا چاہتا جو کل حالات تھے وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھ لی تھی کیسے پھیل رہی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا. ہم اپنی طرف سے ملک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صوبوں یونائٹ ہو. کوئی صوبہ کوئی یہ جو لسانیت نہ ہو کوئی صوبیات نہ ہو. ایک ملک کو ایک قوم بن کے نکلے. کوشش کر رہے ہیں کہ سارے طبقے اکٹھے مل کے چلے. نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی. اس کو اس لیے سامنے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دین بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. پاکستان بنا ہی ایک نظریے کے اوپر تھا نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی. تو اس لیے قوم کو اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے باتیں کی بالکل آپ نے غلط کی ہے اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا بیٹھ کے یہاں جو یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. تھینک یو. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم